کئیاں کول ہندیاں بھی اپنا نہ جانے تے دل والی آنکھیں دلدار آگے. وہ ایک پیر صاحب تھے تو وہ لوگوں کو درس دے رہے تھے اور محبت کے قصے سنا رہے تھے کہ جب حضور لعاب پھینکتے تو صحابہ لعاب بھی ہاتھوں پہ لیتے تھے. جب حضور وضو کرتے تھے تو صحابہ حضور کے وضو کا پانی بھی اپنے چلوؤں میں لیتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے, اور اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تھا تو کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پہ لگاتا تھا. جب حضور بال کٹواتے تھے تو راوی کہتا ہے صحابہ حضور کا ایسے طواف کرتے تھے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضور کا لعاب بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے, وضو کا پانی بھی چلوؤں میں لیتے تھے. تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو سکا, حضور محبت کی داستان ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تھوک پھینکے تو کوئی نیچے ہاتھ کر دے؟ جتنی مرضی محبت ہو, ہاں کراہت تو ہوتی ہے, طبیعت جو ہے وہ گھٹن محسوس کرتی ہے, کوئی سامنے تھوک دے تو بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھوں کے اوپر لعاب لیا جاتا ہو؟ تو انہوں نے سمجھایا, لیکن اس کی موٹی عقل میں بات نہ آئی. تو پھر اللہ والوں کے انداز اپنے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہے. کہا کتنی دیر کی؟ اس نے کہا جی 15-16 سال کی. کہا پھر تو بڑے ناز نخروں سے رکھی ہوگی. کہا جی بالکل, باپ کے گھروں میں بیٹیاں تو شہنشاہی زندگی گزارتی ہیں, ملکہ سے کم تو نہیں ہوتی. تو کہا اگر کسی کا بچہ پیشاب کر دے, گندگی سے لتھڑا ہو, اور اس سے کہا جائے کہ اس کو صاف کرو تو وہ کرے گی؟ اس نے کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں, وہ تو ناک پہ کپڑا رکھے گی اور بھاگ جائے, وہ کیوں کرے گی؟ کہا کیوں؟ کہا وہ ناز سے اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو اس کو تو کراہت آتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گفتگو کا رخ بدلا اور چند منٹوں کے بعد وہ دوبارہ اس موقع پہ کہنے لگے میاں کل کو اپنی بیٹی کی شادی کرو گے؟ اس نے کہا جی بالکل, اللہ سے آپ دعا کریں اللہ مجھے کوئی اچھا رشتہ دے. تو کہا کل کو اللہ جب تمہاری بیٹی کو اولاد دے گا تو جب وہ گندگی کرے گی تو پھر صاف کرے گی وہ؟ کہنے لگا حضرت پھر تو ضرور کرے گی نا. کہا کیوں؟ پہلے تو وہ نہیں کرتی تھی. کہا حضرت اب تو اس کا اپنا بیٹا ہے نا. انہوں نے کہا بات ختم ہوگی, صحابہ کا نبی بھی اپنا ہی تھا, تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے. اگر اپنا سمجھ لیتے تو پھر دلیلیں نہ مانگتے, پھر لوگوں سے روایتیں نہ مانگتے, پھر تک ہمیں بتاؤ یار حضور کا ذکر کرنے کے لیے روایت چاہیے, حضور کا ذکر کرنے کے لیے دلیل چاہیے, جن کے آنے سے ہمیں ہماری شناسائی ہوئی, ہمیں پتا چلا ہم کون ہیں. اور تجھے تو کوئی مزدوری کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھتا تھا, یہ اوقات تھی باپ کی, یہ حیثیت تھی ماں کی, تجھے تو زیادہ میلاد منانا چاہیے تھا. آج تیرا بیٹا تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا, یہ عطیہ ہے آمنہ کے لال کا. اگر تیرا بیٹا تیری بات مانتا ہے تو یہ صدقہ ہے حضور کا کہ حضور نے آ کے باپ کی عزت کو اجاگر کیا, اور تو لوگوں سے دلیلیں مانگتا پھرتے.